بڑی سمجھداری کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ میں ایک چٹکلے کے طور پہ ایک بات کر دوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں سن کے کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ انجینئر صاحب کے بھی تو سارے خلاف ہوئے ہیں، تو یہ بھی کوئی نیا فتنہ ہے۔ نہ، میرے سارے خلاف نہیں ہیں سر، میرے تو سارے حق میں۔ سارے خلاف تو آپ کو پتہ ہی، آج ہم آپ کو نہیں بتاتے، سارے حق میں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں 2010-11 کی بات ہے، ایک بریلوی عالم ہمارے جیلم شہر میں، ان کے پاس ان دنوں میرا نیا وہ پمفلٹ آیا تھا، اندھا دھند پیروی کا انجام، جس میں میں نے دیوبند اور بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کیا تھا، ایک آدھ اسماعیل دیلوی کی بھی تھی، اہل حدیث کی بھی۔ تو میں وہ پمفلٹ لے کے گیا نا وہاں پہ، انہوں نے پمفلٹ پڑھا، میں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کے آدھے پمفلٹ کے ساتھ تو میں متفق ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بریلوی اگر کہے کہ میں آدھے پمفلٹ سے متفق ہوں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو دیوبندیوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، تو سر بریلوی میرے ساتھ متفق ہے۔ تو میں نے ان کو پھر جواب میں کہا، میں نے کہا آدھے سے آپ متفق ہیں اور بقیہ آدھے سے وہ دوسرے متفق ہیں، تو اس کا مطلب پورا پمفلٹ ہی ٹھیک ہے یہ۔ تو اللہ کے فضل سے ہم سے سارے متفق ہیں۔ اہل حدیث ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ بالکل صحیح بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بریلوی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ جو اسام الارمین میں اعلیٰ حضرت نے عبارتیں ہائی لائٹ کی تھیں دیوبندیوں کی گستاخانہ، وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دیوبندی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ یہ بریلویوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالتا ہے، بالکل ٹھیک نکالتا ہے۔ اور شیعہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے متفق ہیں کہ جو حضرت علی کی شان میں اور اہل بیت کے دفاع میں اور آل امیہ کے خلاف حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کرتا ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ جہاں پھر اختلاف آتا ہے پھر ان باتوں پہ آتا ہے جس میں ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، اور سر ایک کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ رفع الیدین کے مسئلے میں اگر دیوبند اور بریلویوں کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا تو اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آل امیہ کی بدماشیوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں اور مولا علی پہ جو سب و شتم کرواتے ہیں، اس معاملے میں اگر اہل حدیث کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا تو شیعہ کی گردنوں میں ہار جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم توحید کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا مطلب یہ نہیں کہ یا علی مدد کہو، اللہ کو پکارو، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، تو اس سے اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور شیعہ کی دم پہ پاؤں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے میرا یہ دعویٰ ہے، اور میں نے یہ اپنا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی سینکڑوں سال بعد بھی اگر میری ذات اور دعوت حق پہ کوئی سوال ہوئے نا 20 سے باہر نہیں ہوں گے۔ آج تک اللہ کے فضل سے یہ 3 سال ہونے کو آئے ہیں، کوئی سوال باہر نہیں اس سے جا رہا۔ 2016 کے اندر ریکارڈنگ ہوئی تھی، 2017 میں 2 سال ہونے کو آئے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے ایک ایک چیز اس میں ریکارڈ کروا دی تھی۔ اس میں نے بار بار یہ بات کی تھی کہ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا بتائیں جو میں نے امت میں نیا لانچ کیا ہو، کوئی ایک۔ اگر میں کہتا ہوں نبی الاسلام نے رفع الیدین کے بغیر ایک نماز نہیں پڑھی تو کیا میں اس میں تفرد کا شکار ہوں؟ کیا یہی موقف اہل حدیث کا، شافیوں کا، حنبلیوں کا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو میں تو تفرد کا شکار نہیں ہوں۔ اگر میں علم غیب اور حاضر و ناظر کے حوالے سے بریلویوں کا رد کرتا ہوں تو کیا میں اکیلے ہی اس رد کے اوپر ہوں؟ کیا دیوبند میں بھی کچھ لوگ اور اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں میرے والا موقف نہیں رکھتی ہے؟ وسیلہ اور توسل کے معاملے میں جو میں موقف اڈاپٹ کرتا ہوں، کیا اہل حدیث کا وہ موقف نہیں ہے؟ سب و شتم کے حوالے سے ممبروں پر صحابہ کرام پہ سب و شتم کروانا، اس کو جو کنڈیم کیا گیا ہے، کیا میں نے شیعہ کی اس مقدمے کو مان کے یہ بات ان کو منوا نہیں لی ہے کہ یہ شیعہ نے معاویہ کا طریقہ ہے، شیعہ نے علی کا طریقہ یہ نہیں ہے؟ تو یہ بات ان کو تو پتہ ہی تھی نا۔ تو کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس میں میں تفرد کا شکار ہوں، تو ہمارے ہر نظریے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مکتبہ فکر متفق ہے، اور ہماری ہر بات کے ساتھ کسی مکتبہ فکر کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی مکتبہ فکر کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب آ جائیں آپ قادیانی یا جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے لوگ، یہ جو نظریات پیش کر رہے ہیں نا، امت میں 1400 سال میں ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، کسی نے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں لیا۔
تو جب یہ عالمی فتنے اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس لیول. ویسے اصولی باتیں میں نے کر دی ہوئی ہیں. اب اگر 30 کے 30 جھوٹے دجال بھی آ جائیں پھر بھی دلائل تو میں نے وہی رکھنے ہیں نا جو کتاب و سنت میں آئے ہیں. جی جسے فٹ اسے گفٹ. قادیانیوں کے خلاف میں نے جو دلائل کھڑے کیے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے کئی لوگوں نے دعوت حق قبول کیا ہے یا کم از کم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد بھی جو کوئی بندہ کرتا ہے اس کو وہی لیکچر آپ شیئر کروائیں. پیغمبر جو بات کرتے ہیں وہ تو سب کو لگتی ہے کڑوی. پیغمبروں کے جانشین بھی جو بات کرتے ہیں وہ تو لگتی ہے کڑوی. یہ جو سب کو خوش کرنے والی پارٹی ہوتی ہے نا وہ پیغمبروں کے پیٹرن پہ نہیں ہوتی. صحیح. ورنہ اگر سب کو خوش کرنے یہ کوئی ایبلٹی ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہو جاتی. جس طرح کئی مسجدوں پہ کہتے ہیں نا جی یہاں پہ علی کو درس دینے پہ پابندی ہے. علی نہیں, علی سے بزرگوں سے بھی پابندی رہی ہے. یروشلم میں یہودی پادریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود یہودی النسل تھے ان کو نہیں داخل ہونے دیتے تھے. کیوں؟ وہ مولویوں کی غلطیاں نکالتے تھے کہ تورات میں یہ لکھا ہے. وہ بنی اسرائیل میں مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے. انجیل میں موجود ہے نا کہ میں 10 کمانڈمنٹس کی ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آیا ہوں. میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا, شریعت موسوی ہی لے کے آیا ہوں, لیکن اس میں جو خرابیاں آ چکی ہیں وہ دور کرنے کے لیے. اور نہ کیا کار بہ پائی جا کے ادھر 80 90 سال دے بزرگ بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں لے, اور تو 25 سال دا منڈا انہوں نے سمجھائیں گا. الٹا قتل کا فتویٰ بھی جاری کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ اگر نہ اٹھاتا ان کو تو سولی لٹکا ہی دیتے یہودی. تو میں اس لیے کہتا ہوں علماء اور مولویوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہے, یہ وقت کے پیغمبر کو کام نہیں کرنے دیتا تو مجھے آپ کو کیسے کام کرنے دے گا. اگر یوٹیوب حافظہ اللہ نہ ہوتے اور گوگل دامت برکاتہم عالیہ نہ ہوتی اور فیس بک مدہ ذلہ نہ ہوتی تو یہ لوگ کام کرنے دیتے نہیں. کہتے ہیں جناب پہلے تو کبھی کوئی نہیں تھا. او سر پہلے یوٹیوب بھی تو کوئی نہیں سی نا. پہلے اگر کسی گاؤں میں کسی کو بات سمجھ آتی تھی نا اسی گاؤں کے 4 بندے لے کے وہ اپنی قبر میں دفن ہو جاتا تھا. یہ بھی جیلم میں ہی انجینئر صاحب نے دفن ہو جانا تھا اگر یوٹیوب نہ ہوتی. تو آج افریقہ میں, رشیا میں, امریکہ میں, سعودیہ میں, انگلینڈ کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر علماء کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے. اسی تو ہم حافظہ اللہ کہتے ہیں اسے. اگرچہ اس میں برائیاں بھی ہیں تو وہ برائیاں تو آپ کے حافظہ اللہ میں بھی ہوتی ہیں نا, کیونکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کوئی انسان کہہ سکتا ہے میرے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے؟ نہیں, تو سب میں ہی ہے نا. تو ہم اچھائی کی وجہ سے حافظہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کو, یا دامت برکاتہم عالیہ. تو یوٹیوب کی بھی اچھائی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور واللہ یوٹیوب کی اچھائی آپ کے علماء کی اچھائی سے بڑھ کے. یوٹیوب اتنا منصف مزاج ہے کہ آپ اگر بریلوی بھی ہے نا تو حاضر و ناظر لکھیں گے نا تو آپ کو انجینئر سے آپ کا کلپ وہ دکھائے گا. وہ یہ نہیں کہ بریلوی ہے تو صرف بریلوی مولوی دکھائیں. کتنا منصف مزاج ہے. ہمارے ماں باپ تو ہمیں دوسرے فرقے کی مسجد میں گھسنے نہیں دیتے تھے. آج تک شیعہ نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ سنیت کا مقدمہ کیا ہے. ان کو یہی کہانی تھی یہ تو مولا علی کو نہیں مانتے. وہ کبھی آتے مسجد میں دیکھتے نا کہ 4 خلفاء کے نام لکھے ہوئے, اور سنیوں کو کہانی کرائی گئی کہ شیعہ کا تو قرآن ہی کوئی اور ہے, وہ تو 40 پارے مانتے ہیں. وہ کبھی آپ نے جانا ہی نہیں ہے شیعہ کی مسجد میں تو جا کے قرآن دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ وہی قرآن ہے جو عثمان طاہا جو شام کا رائٹر ہے, یہ سعودیہ والا قرآن اسی نے لکھا ہے. یہ سیم قرآن سعودیہ سے بھی شائع ہو رہا ہے اور ایران سے بھی. رائٹر اس کا شام کا ہے, دمشق کا, عثمان طاہا. یہ اس کاتب کی رائٹنگ ہے جس کے ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے. ہاں ایران سے ریڈ بائنڈنگ میں آ رہا ہے, یہ سعودیہ والے گرین اور بلو بائنڈنگ میں کرتے ہیں. صرف باہر کے کلر کا فرق ہے, اندر تو قرآن وہی ہے. تو یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو مجھے تو اپنے نبی علیہ السلام کی اس بشارت کے اوپر اب ایمان پکا ہو گیا ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچے. صحابہ کرام نے تو یہ سوچے نہیں ہوگا کہ دنیا کے ہر گھر میں کیسے نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچ سکتا ہے. سر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی آسانی سے. یہ دنیا انٹرنیٹ کی بن چکی ہے. آپ امیجن کریں اس وقت انٹرنیٹ کی جو دنیا 8 سے 10 سال بعد کیا حالت ہوگی. آج ہی سنبھالی نہیں جا رہی ہے کہ گاؤں ایریا میں جہاں ڈاکیا مہینے میں 1 دفعہ جاتا ہے نا, آپ تو ڈاک بھی لکھتے ہیں ندیم بھائی, وہاں سے فون آتے ہیں کہ جی علی بھائی کے ریسرچ پیپر. تو میں ان کو کئی بار کہتا ہوں ان سے پوچھا کرو تمہیں علی بھائی, وہ کہتے ہیں جی موبائل سگنل آتے ہیں. ڈاکیا تو مہینے بعد آتا ہے, سگنل تو ہر سیکنڈ میں آ رہا ہوتا ہے. تو ہم انجینئر صاحب کو دیکھتے ہیں. تو ان گاؤں میں جا کے میں نے کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کیا, میں خود گیا ہوں فزیکلی, یا میں نے کوئی اپنا ایلچی بھیج دیا وہاں پہ, کوئی پیڈ ملازم بھیج دیا نہیں. یہاں تو سارے فیس بھی لے لیں. سموسے بھی اپنے پیسوں کے نہیں کھاتے, میں ان کو دیتا ہوں کہ یار کھا لو چلو سموسے چائے بھی, ٹھیک ہے, بس اس سے زیادہ نہیں کچھ کرتے. تو سب لوگ اپنی اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں.
تو اس حوالے سے یہ اللہ کا شکر ہے کہ سچائی کی دعوت پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. علی بھی اگلا سوال ہے، آپ کے چاہنے والے بعض جذباتی فالوور اپنے مخالفین کو گالیاں نکالتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر کوئی مخالف سخت زبان استعمال کرے تو اسے بلاک کر دیا جاتا ہے. کیا یہ آپ لوگوں کی دوغلی پالیسی نہیں ہے؟ میرے بھائی ہمارا چاہنے والا کوئی گالی دینے والا نہیں ہے. بیسیکلی وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ تھے جو آپ سے تنگ تھے اور ہمارے چاہنے والے بن گئے. جی. تو وہ اب ہمارے کھاتے میں ڈل گئے ہوئے ہیں. مجھے خبر ہے اس طرح کے لوگوں کی. وہ لوگ تھے، وہ کہتے ہیں نا جی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. وہ مولویوں سے متنفر تھے. انہوں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو مولویوں کی چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سیدھے نال کھلوتے ہیں. اب وہ کھڑے تو ہو گئے ہمارے ساتھ اپنے زوم میں. ہم نے ان کو کئی میرے کسی چینل کے اوپر اس طرح کے کومنٹس دکھائے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے کومنٹس وہ ہوں گے جو ہمارے آفیشیل چینلز سے ہوتے ہوں گے. مجھے دکھائیں کہ ہمارے جو آفیشیل 2 چینل ہیں، انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور کمپلیٹ لیکچر، اس میں کسی نے کوئی گندے کومنٹس کیے ہوں اس سے لاگ ان ہو کے، یا اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے اتنی تربیت ان کی ہوئی ہے، الحمدللہ، چاہے وہ انڈرسٹینڈ اسلام ہو، ٹرو مسلم ہو، مسلم اونلی ہو، یا اور ہیں، کہیں پہ آپ کو نیگیٹو کومنٹس نظر نہیں آئیں گے یا گالی گلوچ. باقی رہا بلاک کرنے والا، بلاک اگر کوئی یوٹیوب پہ آپ کو کرتا ہے تو گالیوں کی وجہ سے ضرور کرتا ہوگا. ویسے کومنٹس کرنے سے کوئی بلاک نہیں کرے گا. گالی نہ نکالیں، اپنا پوائنٹ آف ویو. گالی یہ بھی ہوگی کہ آپ خام خواہ الزامات لگانا شروع کر دیں کسی کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوئی حدیث کی آیت بیان کی، آپ اس کے مقابلے پہ حدیث کی آیت لکھیں کہ یہ اس نے غلط بیان کیا، یہ اس طرح ہے، تو کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا. شکریہ کے نیچے لوگ لکھ دیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ آپ جناب انجینئر صاحب نے جو فرما دیا وہ فرما دیا. لیکن اگر آپ گالیاں نکالیں گے اور جھوٹے الزام لگائیں گے کہ اس کو فلاں فنڈ کر رہا ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، تو سر ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پیڈ چاہنے والے موجود ہیں تو ہمارے ان پیڈ چاہنے والے بھی ہیں، وہ زیادہ بے لوس ہوتے ہیں. آپ پیسے دے کے چاہنے والے ہیں، ہمارے بغیر پیسے دیے ہوئے چاہنے ہیں، مفت کام کر رہے ہیں لوگ. ہمیں یہ پتہ ہے یہ علماء کے جو چینلز چل رہے ہیں کتنے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور مہینے کا کتنا کتنا بجٹ ہے، اور ویورشپ ان کی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. میرے نام کے بغیر اپلوڈ کریں تو ان کو دیکھتا بھی کوئی نہیں. مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے 5-6 لاکھ روپیہ مہینے کا بجٹ مختص کیا ہوا ہے صرف میرے خلاف ویڈیوز بنانے کے لیے. 35,000 ایک کیمرہ مین کو دے رہے ہیں، 40,000 روپے ایک ایڈیٹر کو دے رہے ہیں. ہمیں تو ساری خبریں آگے لوگ بتاتے ہیں نا، ہمارے چاہنے والے تو ہر جگہ موجود ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اس کے باوجود آؤٹ پٹ ان کی کیا ہے؟ لیکن آؤٹ پٹ ان کی یہ ضرور ہے کہ ان کو جو خدمت لگائی گئی تھی ان کے ذمہ کہ آپ نے ریال لے کے یا ڈالر لے کے یہ کام کرنا ہے، وہ تو کر رہے ہیں. آگے وہ سودا بک نہیں رہا تو وہ ہماری سمجھداری کی وجہ سے نہیں بک رہا، ان کی اس میں کوئی بیوقوفی شامل نہیں ہے، ہماری سمجھداری ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایڈریس ہی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. باقی اگر کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے میرے نام کے اوپر تو میرا کئی دفعہ اعلان برات ہے، اب بھی میں اعلان برات کروں گا. میں کسی کو آن نہیں کرتا ہوں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی مسلمان جا کے یورپ میں یا امریکہ میں شراب پیے تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ نبی الاسلام کو تو بلیم نہیں کر سکتے. نبی الاسلام کی تعلیمات تو نہیں تھی کہ مسلمان شراب پیئیں یا جا کے سور کھانا شروع کر دیں. اسی طریقے سے نبی الاسلام کی دعوت کو جو آگے لے کے چل رہا ہے اس نے تو کہیں نہیں کہا کہ آپ یہ کرنا شروع کر دیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میری زبان سے بھی کبھی سخت الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو پورے کے پورے پہرائے میں دیکھیں تو آپ کو اتنا سخت لفظ وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. لیکن علماء کیا کرتے ہیں، اس میں سے بیچ میں سے کاٹتے ہیں اور پورا کلپ بنا کے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی وہ شخص جس کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں، اس میں چانس ہوتے ہیں کہ یہ ایک جملہ وہ بول دے. تو سر کوئی پیغمبر تو نہیں، نعوذ باللہ، کسی سے بھی لغزش ہو سکتی ہے. مجھے آپ مجبور نہ کریں، ورنہ میں آپ کو بخاری مسلم سے صحابہ کرام کی زبان، جس طرح کے ان کے الفاظ ان کی زبان سے کئی دفعہ نکلے ہیں، وہ میں اگر اپلوڈ کر دوں ویڈیوز بنا کے اور جے پی جیز بخاری مسلم سے، تو آپ تو صحابہ کرام کو بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہوگا. بعض اوقات بندے کو ایک حمیت دین کی آتی ہے، اس کی وجہ سے یہ بندہ بات کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ذات کے لیے کر رہا ہو تو آپ ضرور کہیں. ایک بندہ دین کا جنازہ نکال رہا ہے تو اس کے خلاف بات کرتے ہوئے کبھی بات، مثلا آپ اگر بریلویوں کے علماء کو سنیں نا، وہ تقویت الایمان کو کہتے ہیں تفویت الایمان. تقویت الایمان کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی، تقویت دینے والی. اس میں گستاخانہ عبارتیں ہیں، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں تفویت الایمان ہے، یہ تو ایمان کو موت دینے والی کتاب ہے. تو ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ یہ نام اس کا کیوں بگاڑ رہے ہیں. ٹھیک ہوگا.
اس طریقے سے ہم کبھی کسی ایسی بات کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں، نہیں جی اس نے فلاں کتاب کا نام بگاڑا ہے، اس کتاب کا آغاز تو بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ سر غلام احمد قادیانی دجال کی کتابوں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے، اور آپ کے فرقے کے جتنے مخالفین فرقے ہیں جن کو آپ مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ان کی کتابوں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے، تو آپ ان کی کتابوں کے نام، ان کے علماء کے نام کیوں بگاڑتے ہیں؟ اور ہم نے کہیں اگر کوئی بات کر دی تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ہماری کتابوں کے بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ کے بعد اگر رسول اللہ کی گستاخیاں شروع ہو رہی ہیں، بے دینیت آگے پھیلا رہے ہیں آپ، تو ہم ان کتابوں کے نام ادب سے لیں گے؟ آپ پوری بات کوٹ کریں نا، بتائیں کہ اس کے اندر یہ لکھا تھا اس لیے کہا۔ میں ایک عام بریلوی سے سوال کروں کہ یار جس کتاب میں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کو چوم کے اوپر رکھنا چاہیے؟ وہ کہے گا لعنت بھیجو ایسی کتاب نو آگے چھپاؤ۔ بے شک۔ تو سر جس کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کو چوم کے تو اپنی لائبریری میں رکھو، اس کو وہ دوسرے کہیں گے اس کو آگ میں ڈالو۔ اور اگر میں وہی بات کر دوں تو کہتے ہیں اچھا یہ آپس میں ایک دوسرے کو کر لیتے، کہتے ہیں تنو نہیں کرن دینا۔ مجھے کہتے ہیں دیکھو ساروں کو غلط کہتا ہے، میں کہتا ہوں یار میں آپ بھی ساروں کو غلط کہتے ہیں، کیا دیوبندی اپنے علاوہ ساروں کو غلط نہیں مانتے؟ تو میں نے کون سا نیا کام کر لیا ہے؟ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے سینچری پوری کی ہے، 99 قتل انہوں نے بھی کیے تھے، میں نے ان کو بھی کہا کہ تسی بھی غلط ہو۔ کہتا ہے دیکھو ساروں کو غلط کہتا ہے۔ کیا بریلوی اپنے علاوہ ساروں کو غلط نہیں کہتے ہیں؟ کیا بریلوی کہتے ہیں دیوبندی ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بالکل صحیح العقیدہ ہے، ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے؟ وہ تو احمد بریلوی نے اسام الرحمن میں لکھا ہے نا کہ یہ واجب القتل گستاخ رسول ہیں، ان کے یعنی اسلام سے خارج ہونے پہ اجماع امت ہے۔ اور دیوبندیوں نے المحنت میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اہل حدیث کو لکھا ہے خوارج ہے۔ سر جب آپ ایک دوسرے کو خود ہی کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، اور جب میں صرف آپ کو کہتا ہوں، کہتا ہے ساروں کو کہتا ہے، ساروں کو نہیں کہتا، جو سارے کہہ رہے تھے وہ میں ایک جگہ سے کہنا شروع ہو گیا ہوں۔ بریلوی کہتے تھے کہ دیوبندی غلط ہے، میں کہتا ہوں ہاں بالکل ان معاملوں میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ دیوبندی کہتے تھے ان معاملات میں بریلوی غلط ہے، میں نے کہا ہاں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں ان معاملے میں وہ غلط ہے۔ تو ہم سب کے ساتھ ہمنوا بنے ہوئے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہمنوا بن کے ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ صبر سے کام لیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میری وجہ سے جو فرقوں کے اندر یعنی تباہی مچ گئی ہے وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی چیپ حرکتیں کریں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں اپنی نجی محفلوں میں کہ ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑے، ہم نے فرقہ بچانا ہے۔ تو سر بچاؤ پھر، ٹھیک ہے، پیڑ پا کے ویکھ لو، پھر پیڑ پایا ہے، اسی بھی دلائل رکھنے پبلک کے سامنے، تسی بھی رکھو۔ سر آج آپ دیکھ لیں، میرا وہ پچھلے دنوں کلپ چڑھا، مجھے بریلویوں سے پیار ہے، اس کے نیچے ذرا بریلویوں کے کمنٹس پڑھ لیں آپ، تو پھر آپ کو اندازہ لگے گا کہ بریلوی مولوی میرے خلاف کیوں ہیں۔ اور اشرف علی تھانوی کلمے کے اوپر میں نے جو کلپ چڑھایا ادھر دیوبندیوں کے کمنٹ نیچے پڑھیں تو آپ پتہ چلے گا دیوبندی میرے خلاف کیوں ہیں، ٹھیک ہوگا۔ اور سیدنا عثمان کے دفاع کے اوپر میں نے جو کلپ چڑھائے ہوئے ہیں ان کے نیچے شیعہ کے کمنٹس پڑھ لیں تو آپ پتہ چلے گا شیعہ میرے خلاف کیوں ہیں، ٹھیک ہوگا۔ اور اہل بیت کی شان میں اگر میرے لیکچرز دیکھیں آپ اور نیچے اہل حدیثوں کے کمنٹس پڑھ لیں تو آپ پتہ چل جائے گا اہل حدیث میرے خلاف کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساروں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی گیمیں ہیں، اور وہ چیزوں کو مطلب اٹھاتے ہیں۔ تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی شخص بھی 100% پرفیکٹ ہوگا، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ لغزشیں پہلے بھی ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی، لیکن کسی کی ایسی بات جو کفر کی کیٹیگری میں لائی کرتے ہو، گستاخی کی کیٹیگری میں واقعی لائی کرتی ہو، اس کے اوپر اصلاح کیا کریں۔ جب ہم ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی سب کچھ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایک دوسرے کو دجال، گستاخ رسول، واجب القتل کہہ رہے ہوتے ہو۔ اللہ کا فضل ہے اس پلیٹ فارم سے ہر بندے کے فرقے سے اختلاف ہوا ہے، اس کے باوجود کہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔ اور اللہ کی لعنت سے انہوں نے جس سے بھی اختلاف کیا ہے اس کو اللہ کی لعنت سے جو ان پہ پڑی اس کو اب اسلام سے بھی باہر نکالا ہے۔ صرف اختلاف رائے نہیں کیا، اور ہم اللہ کے فضل سے اختلاف رائے کیا اور اسلام سے باہر نہیں نکالا، کہا ہمارا بھائی ہے، سمجھ جائے گا، اور سر سمجھ ہی گیا نا۔ چینج آئی بھی ہے دنیا میں، آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ بہت بڑے لیول کی چینج ہے اللہ کے فضل سے۔ یہاں پہ تو ابھی میں نے تو اپنے بھائیوں کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اتنے سالوں میں ہو جائے گا، وہ بھی اتنے سال گزرے نہیں، اس سے پہلے ہی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس انڈیکیٹر یہ تھا کہ 2-2.5 سال سے مدرسوں کے علماء نے جب ہم سے رابطے شروع کیے ہیں نا، وہاں پہ پڑھانے والوں نے اور سٹوڈنٹس نے، اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کیا کریں، درس نظامی پورا کریں، یہ تو فراڈ ہی سارا چل رہا ہے۔ تو ہم نے کہا پڑھو،
ڈگری لے لو, ڈگری لے کے نہ ہوتے چڑھنا. کئی خطیب ہیں کراچی سے, ایک بریلویوں کے خطیب کا فون آیا, کئی لوگوں کے آتے رہتے ہیں جی, کنڈی لگا کے نا علی بھائی کے لیکچر سنتے ہیں. سر یہ اس دن سے ڈریں جب یہ کنڈیاں کھول جائیں گی. ابھی تک صرف کنڈیوں کے اندر کے لیکچر سن رہے ہیں. اور سر آپ جس بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے کنڈی لگائی ہوئی ہو نا, تو آپ فوراً وہم میں پڑ جایا کریں کہ اندر انجینئر صاحب کا لیکچر چل رہا ہے. موتوا بغیظکم, جو قرآن میں آتا ہے نا, تم لوگ اپنے غصے میں مر جاؤ. تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ میں نے نہیں بولے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بات کی تھی, موتوا بغیظکم, اپنے غصے میں مر جاؤ تم. تو اب جب کنڈی لگی ہوئی ہو نا, تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہو. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.